الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ قرآن کریم کا 5واں اور مدنی صورتوں میں سے ہے، جو قرآن کریم کے 6 اور 7ویں پارے میں واقع ہے۔ مائدے کے معنی غذا یا دسترخوان کے ہیں۔ اس سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی درخواست پر خداوند متعال نے آسمان سے مائدے کو اتارا۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں بہت سارے فقہی احکام جیسے حلال و حرام، وضو اور تیمم وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف موضوعات جیسے اسلام میں مسئلہ ولایت، مسیحیت میں تثلیث، قیامت و معاد اور وفا بعہد، عدالت اجتماعی، عدالت کے ساتھ گواہی دینا اور انسانوں کے قتل کا حرام ہونا، ایسے احکامات اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت اکمال اور آیت تبلیغ جو غدیر کے ایام میں ہم سنتے ہیں، یہ بھی اس سورہ کے مشہور آیات میں سے ہیں۔ شیعیان حیدر کرار کی نقطہ نگاہ سے واقع غدیر اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانشینی کے اعلان کے متعلق یہ آیت اکمال اور آیت تبلیغ نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح آیت ولایت بھی اس سورہ کے مشہور آیات میں سے ہے، جس کے بارے میں فریقین یعنی شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں کہ یہ آیت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں بہت سارے تاریخی واقعات کا بھی ذکر ہے، جن میں بنی اسرائیل کی روداد، حابیل و قابیل کی داستان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور آپ کے معجزات وغیرہ شامل ہیں۔ اس سورہ یعنی سورہ مائدہ کی تلاوت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ مائدہ کی تلاوت کرے اسے دنیا میں موجود یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد کے 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اور 10 گنا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس کے درجات میں 10 گنا اضافہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائدہ جیسے ہم نے بیان کیا کہ دسترخوان کے معنی میں ہے، اور اس سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے ایک دسترخوان اور مائدہ اترنے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے وجہ تسمیت جو ہے یعنی مائدہ کیوں نام رکھا گیا، کیونکہ یہ دسترخوان جو آسمان سے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی مائدہ رکھا گیا۔ یہ لفظ اس سورہ میں 2 دفعہ آیا ہے۔ اس کے دوسرے اسامی میں جیسے سورہ عقود، عہد اور پیمان اور قرارداد کے معنی میں ہے، اور سورہ منقذہ یعنی آزاد کرنے والا، نجات دینے والا، یہ بھی شامل ہے۔ ترتیب اور محل نزول کے حساب سے سورہ مائدہ مدنی صورتوں میں ہے، یعنی وہ صورتیں وہ جو مدینے میں نازل ہوئی ان میں سے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 113ویں مرتبے پر ہے اور درجے پر ہے، جبکہ مصحف شریف کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 5واں سورہ ہے، اور قرآن کے 6 اور 7ویں جز میں یعنی پارے میں واقع ہے۔ سورہ مائدہ میں 120 آیات، 2842 کلمات اور 12207 حروف ہیں۔ حجم کے اعتبار سے سورہ کا شمار سب طوال یا طوال میں ہوتا ہے، یعنی وہ صورتیں جو سب سے لمبی اور طولانی ہیں ان میں اس سورہ مائدہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ مضامین کے حساب سے سورہ مائدہ میں بہت سارے فقہی احکام اور شرعی وظائف کے ساتھ ساتھ بعض اسلامی اعتقادات کے بارے میں بحث ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی جانشینی کا مسئلہ، مسیحیت میں تثلیث کا مسئلہ، قیامت اور معاد سے مربوط بعض مسائل، اور انسان کو اپنے عہد پر وفا کرنی چاہیے، عدالت اجتماعی کے بارے میں، حابیل اور قابیل کی داستان وغیرہ بھی اس سورہ میں شامل ہے۔ اس طرح وضو، تیمم، قصاص، چوری اور دوسرے احکام اس میں شامل ہیں۔ تفسیر المیزان کے مطابق اس سورہ کا اصلی مقصد عہد اور پیمان کی پاسداری ہے۔ انسان کسی کے ساتھ عہد کرتا ہے، پیمان باندھتا ہے، تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اس سورہ کے مطابق خدا کی سنت یہ رہی ہے کہ پرہیزگاروں اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور اپنے امام کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256۔ جو مشہور آیات ہیں ان کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ آیت اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ شیعہ علماء کا اس بات پر اتفاق نظر ہے کہ یہ واقعہ غدیر خم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کے سلسلے میں 18 ذی الحج کو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اہل سنت کے بعض منابع میں مصادر میں اس آیت کو عرفہ کے دن نازل ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ علامہ امینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الغدیر میں اور میر حامد حسین اپنی کتاب ابقات الانوار میں اہل سنت کی کتابوں سے بہت سارے ایسے قرائن اور شواہد اکٹھے اور جمع کی ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ آیت مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی اور غدیر خم کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابقات الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 261، اور اسی طرح آغا میلانی کی جو کتاب ہے جو خلاصہ ہے ابقات الانوار کا، اسی میں بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور آغا امینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے جو الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448 اور 456، اس میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے وہ ہے آیت حرمت قتل، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس بات کی توضیح میں کیونکہ ایک آدمی کے قتل کو تمام انسانوں کے قتل قرار دیا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانے کو پوری انسانیت کی زندگی کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو قتل کرنا حقیقت میں خدا کی ربوبیت اور خلقت کے منافی ہے، اس بنا پر یہ کام تمام انسانوں کا قتل محسوب ہوگا۔ مجمل بیان میں بھی اس حوالے سے مختلف اقوال ذکر ہوئے ہیں، من جملہ یہ کہ قاتل جب ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو کأنہ اس نے تمام انسانوں کے قتل کا عزم و ارادہ کر لیا، یا یہاں پر انسان سے مراد کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کسی نبی یا امام کا قتل مراد ہے، یا چونکہ قاتل نے قتل کی بنیاد رکھی ہے بس اس کا گناہ تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ یہ سارے اقوال اس میں موجود ہیں۔ تفسیر نمونہ میں آیا ہے کہ یہ شخص جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے وہ دوسرے انسانوں کے قتل پر بھی تیار ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی معاشرہ کأنہ ایک اکائی کی طرح ہے، گویا ایک اکائی کی طرح ہے، اور اس معاشرے میں موجود تمام افراد اس اکائی کے اعضاء کی مانند ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک عضو کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا اثر دوسرے اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اس آیت میں موت اور حیات سے مراد گمراہی اور ہدایت ہے۔
تفسیر نمونہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 355 اور علامہ طباطبائی کی تفسیر کا حوالہ میں دیتے چلوں تفسیر میزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 515 اور مجمع البیان کے حساب سے جو بات میں نے عرض کی وہ ہے مجمع البیان آغا تبرسی جلد 7 صفحہ نمبر 13. آیت وسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ آیت نمبر 35 ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیعیان حیدر کرار کے حساب سے یہ آیت اولیاء اور انبیاء سے توسل جائز ہونے کے بارے میں اہم ترین دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ مومنوں کو توسل وسیلہ تلاش کرنے کی سفارش کا حکم دیا گیا ہے. شیعہ نقطہ نگاہ سے وسیلہ ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے جس میں واجبات مستحبات سے لے کر صالحین مومنین اولیاء الہی سے دعا اور مناجات یہ شامل ہیں. حدیثی منابع میں توسل سے متعلق اہل بیت سے بہت ساری احادیث نقل ہوئی ہیں جن میں توسل کی حقیقت، اس کے مصادیق نیز اس کے آثار اور نتائج بیان ہوئے ہیں. ایک جو آیت دوسری مشہور ہے وہ آیت ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے ایمان والو تمہارا حاکم و سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آیت نمبر 55 سورہ مائدہ کی. تمام شیعہ منابع نیز بعض اہل سنت منابع کے مطابق یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. احادیث میں آیا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک فقیر آیا اور مدد کرنے کی درخواست کی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. اس موقع پر مولا علی جو اس وقت رکوع کی حالت میں تھے انہوں نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ فرمایا اور فقیر نے اسے آپ کی انگلی سے اتار دیا. شیعہ اس آیت سے حضرت علی کی امامت و ولایت پر استدلال کرتے ہیں. آیت تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کرے گا. بے شک خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. شیعہ مفسرین اس آیت کے بارے میں تصریح کرتے ہیں کہ آیت تبلیغ پیغمبر کی حجت الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو نازل ہوئی. اہل سنت منامے میں بھی ایسی احادیث موجود ہیں جو اس آیت کی غدیر خم میں نازل ہونے کے بارے میں تصریح کرتی ہیں. شیعہ علماء ائمہ معصومین علیہ السلام نیز پیغمبر اکرم کے بعد اصحاب سے منقول احادیث پر استناد کرتے ہوئے اس آیت کو واقع غدیر اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت و جانشین کے اعلان سے مربوط جانتے ہیں. آیت وضو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو اور سروں کے بعض حصے کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو. آیت نمبر 6 سورہ مائدہ. یہ آیت قرآن کی واحد آیت ہے جس میں وضو کی کیفیت بیان ہوئی ہے. اس آیت کے مفہوم اور مصادیق میں شیعہ اور اہل سنت فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. شیعہ فرماتے ہیں کہ سر کی طرح پاؤں پر بھی مسح کرنا چاہیے، جبکہ اہل سنت پاؤں کو ہاتھ اور چہرے کے ساتھ ملحق کرتے ہوئے اس کے دھونے کے قائل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ شیعہ وضو اور اس کی جزیات سے متعلق آیت وضو کے علاوہ تقریباً 560 سے بھی زائد احادیث
سے استناد کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ میں یعنی سورہ مائدہ میں تاریخی واقعات بھی ہیں، جیسے میثاق بنی اسرائیل آیت نمبر 12، 13 اور 70، بنی اسرائیل کی سرگردانی آیت نمبر 20 اور 26، حابیل اور قابیل کا قصہ آیت نمبر 27 اور 31، اہل کتاب کا بعض اہل کتاب کا مسخ ہو جانا جیسے آیت نمبر 60، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، رسالت اور معجزات جیسے آیت نمبر 110 اور 118، حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواریوں پر مائدہ آسمانی کا نازل ہونا آیت نمبر 112 اور 115 میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورہ مائدہ کی تقریباً 30 آیتوں کو آیات الاحکام میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ آیتیں جن میں حکم شرعی بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں ذکر ہونے والے مشہور فقہی احکام مثلا یہ ہیں، جیسے حج کے دوران محرم پر یعنی جس کو احرام باندھا ہوا ہے شکار کرنا حرام ہے، جیسے آیت نمبر 1، 2، 5 اور 97، مردار کا حرام ہونا، سور کے خون اور گوشت کا حرام ہونا، وضو اور اس کی کیفیت جیسے آیت نمبر 6 میں ہے، قصاص آیت نمبر 32 اور 45، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آیت نمبر 38 اور 39، قسم توڑنے کا کفارہ آیت نمبر 89، شراب اور جوا کا حرام ہونا آیت نمبر 90۔ اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جو شخص سورہ مائدہ کی تلاوت کرے اسے دنیا میں موجود یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد کے 10 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا، اور 10 گنا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس کے درجات میں 10 گنا اضافہ کیا جائے گا۔ ابو حمزہ سمالی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ ایک بار پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی، اس موقع پر 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے۔ حدیثی منابع میں اس سورہ کی قرات کے مختلف خواص بیان ہوئے، خاصیتیں بیان ہوئی ہیں جن میں ایمان میں اضافہ، اگر ہر جمعرات کو انسان پڑھے تو مال و دولت کے اور چوری ہونے سے مال بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اگر اسے اسی صندوق یا مثلا اس میں رکھا جائے تو بالآخر وہ مال محفوظ رہے گا۔ خداوند متعال ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ برکت و مغفرت و رحمت سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔